السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرفوعات، مرفوعات بیٹا یہ مرفوعن کی جمع ہے۔ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ ما قبل میں آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ جس پر رفع نصب، جس پر رفع آئے، مرفوع کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جس پر ضمہ الف یا واو آئے۔ تو جو اسما ایسے ہوں جن پر ضمہ الف یا واو آئے ان کو مرفوعات کہیں گے، تو وہی مرفوع سنگولر ہے اور اسی کی جمع ہے مرفوعات، یہ اسی کا پلورل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں سے صاحب کتاب عربی کے جملے آپ کو دیں گے اور آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ یہاں پر یہ سمجھیے کہ مرفوع کون ہے یہاں پر، اور کس قسم کا مرفوع ہے۔ مرفوع کی تو آپ نے پڑھا نا کہ مرفوعات تو 8 ہوتے ہیں، اب یہاں پر آپ کو غور یہ کرنا ہے کہ کس قسم کا مرفوع ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم انشاءاللہ 2-4 مثالیں ہم آپ کو سمجھائیں گے، باقی مثالیں انشاءاللہ آپ لوگ خود سے حل کریں گے۔ کیسے حل کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا۔ مبتدا اور خبر کی ترکیب۔ بیٹا مبتدا کی تعریف آپ نے پہلے پڑھی تھی۔ مبتدا وہ اسم ہوتا ہے جو عامل لفظی سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو۔ تو مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں نا، وہ بھی جملے اسمیہ میں یاد رکھنا۔ جملے فعلیہ میں جو مسند الیہ ہوتا ہے وہ تو فاعل کہلاتا ہے یا نائب فاعل کہلاتا ہے۔ جملے اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں اور جملے اسمیہ میں مسند کو خبر کہتے ہیں۔ یہ بات بیٹا آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو جہاں پر بھی مبتدا اور خبر ہوگا تو آپ سمجھ لیں گے کہ وہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ ہی میں مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ تو اب جب اتنی بات معلوم ہی ہو گئی ہے تو جہاں پر بھی جملہ اسمیہ آئے یعنی پہلا جز اگر اسم ہے تو آپ براہ راست کہہ دو کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جب جملہ اسمیہ ہے تو وہاں پر غور کر لو کہ کون سا مسند الیہ ہے، کون مسند ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں جو مسند الیہ ہوگا وہ مبتدا ہوگا، لہذا مسند الیہ کو آپ سیدھے مبتدا کہہ دو، مسند کو آپ سیدھے خبر کہہ دو، اور جب اتنا آپ نے کہہ دیا تو آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یہ بھی کہہ سکتے ہو۔ ترکیب ہو گئی بیٹا یہی۔ دیکھو اللہ، اللہ کا معنی بیٹا اللہ ہوتا ہے، الرسول کا معنی رسول ہے نا، القرآن قرآن۔ تو دیکھو بیٹا کہیں پر تو آپ پڑھیں گے، کہیں پر تو ایسے الفاظ آئیں گے۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات یہ ذکر کر دوں بیٹا، جو نام ہوتے ہیں نا، نام جس کو انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، ناؤن بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں، لیکن میں یہاں پر ابھی 2 باتیں بتا دوں۔ ایک ناؤن ہوتا ہے کامن ناؤن، ایک ناؤن ہوتا ہے پراپر ناؤن۔ جو کسی خاص ذات کا یا کسی خاص چیز کا نام ہوتا ہے اس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں، اور جس میں کوئی خاص ذات مراد نہیں ہو اس کو کامن ناؤن کہتے ہیں۔ ناؤن ہوتا ہے لیکن کامن ناؤن کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب کامن ناؤن کی بہت ساری قسمیں ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ مجھے آپ کو ابھی یہاں پر میں ذہن آپ کا دینے کے لیے یہ سمجھا دوں کہ ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن، ایک ہوتا ہے کامن ناؤن۔ پراپر ناؤن کو عربی میں علم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں پراپر ناؤن کو عربی میں؟ علم۔ علم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس لفظ کو کسی خاص ذات کے لیے خاص کر دیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر میرا نام اختر ہے، تو اب لفظ اختر ہمارے معاشرے میں، ہمارے بول چال میں میری ذات پر بولا جاتا ہے۔ اب جب اختر بولا جائے گا نا تو چونکہ یہ لفظ میری ذات کے ساتھ خاص ہو گیا، اب اختر بولا گیا تو آپ کا ذہن کسی اور شخص کی طرف نہیں جائے گا، ایک خاص ذات کی طرف جائے گا۔
یہ ہوگا بیٹا پراپر ناؤن. وہیں پر میں نے کہا رجلن. رجلن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مرد. اب رجلن کا معنی مرد ہے تو ناؤن، لیکن بیٹا یہ کسی خاص ذات پر نہیں بولا جا رہا ہے، اس کو کسی خاص ذات کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا ہے، اس لیے یہ پراپر ناؤن نہیں کہلائے گا. اس کو علم نہیں کہیں گے، اس کو صرف ناؤن یا کامن ناؤن یا عربی زبان میں اسم کہیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن جہاں پر کسی خاص ذات پر جو لفظ بولا جائے اس کو عربی میں علم کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کامن ناؤن جو کسی خاص ذات کے لیے مخصوص نہیں ہوتا ہے، اس کو کامن ناؤن کہتے ہیں. اب کامن ناؤن کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، جینڈر بھی ہوتا ہے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، وہ ہم وقت جہاں پر آئے گا وہاں پر انشاءاللہ بتاتے رہیں گے. ہمیں یہاں پر بتانا یہ ہے بیٹا کہ جو علم ہو یعنی پراپر ناؤن ہوتا ہے اس پر کبھی الف لام نہیں آتا ہے، الف لام کبھی داخل اس پر نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ الف لام کا مقصد ہوتا ہے متعین کرنا، ڈیفینٹ بنانا، اور چونکہ جو علم ہوتا ہے وہ تو پہلے ہی سے متعین ہوتا ہے، وہ تو مخصوص ذات پر ویسے ہی بولا جا رہا ہے. اس لیے جو مخصوص ذات پر پہلے ہی سے بولا جا رہا ہے اور ریڈی وہ پہلے سے متعین اور معرفہ ہے، تو اس پر الف لام داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو ڈیفینٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے سے آلریڈی ڈیفینٹ ہے. ہاں کامن ناؤن جو ہوتا ہے وہ انڈیفینٹ ہوتا ہے، وہ متعین اور متعین نہیں ہوتا ہے، اس میں کسی متعین ذات پر دلالت نہیں ہوتی ہے. اب اگر وہاں پر ہم کوئی متعین شخص مراد لینا چاہیں تو وہاں پر ہم الف لام داخل کر دیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انگلش میں لفظ دا، لفظ دا جو ہوتا ہے نا ڈیفینٹ کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ہم نے کہا دا اسٹوڈنٹ. اب دا اسٹوڈنٹ جب ہم نے کہا تو دا اسٹوڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص اسٹوڈنٹ جو کہ جس کو ہم نے دیکھا ہو یا جس کو ہم جانتے ہو. تو کسی خاص اسٹوڈنٹ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ دا لگا دیا، وہ آپ نے ڈیفینٹ کر دیا. اور ہم نے صرف اسٹوڈنٹ بولا تو اب اس سے انڈیفینٹ ہوگا وہ. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا الف لام تعریف کے لیے ہوتا ہے، ڈیفینٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، متعین کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جہاں پر پہلے ہی سے متعین ہو جیسے کہ پراپر ناؤن میں، تو ایسی جگہ پر الف لام نہیں آئے گا. الف لام وہاں پر آئے گا جہاں پر پہلے سے وہ متعین اور ڈیفینٹ نہ ہو. لہذا اللہ لفظ بولا جاتا ہے بیٹا، اس سے خاص ذات مراد ہے، وہ خالق و مالک مراد ہوتا ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے. تو اس سے زیادہ ڈیفینٹ کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہے. اس لیے اب اس پر اللہ ایسے نہیں کہیں گے، الف لام داخل نہیں کریں گے. اور رسول تو بہت سارے ہیں. اب اگر کوئی خاص رسول ہم مراد لینا چاہتے ہیں تو اب ڈیفینٹ کرنے کے لیے الف لام داخل کر دیں گے اور کہیں گے الرسول. تو الرسول کا مطلب کوئی خاص رسول، اور رسول کوئی بھی رسول، یہ معنی ہوگا. القرآن کوئی خاص کتاب، خاص قرآن ہے نا. اور ویسے قرآن نن کہیں تو قرآن کا مطلب ہر وہ کتاب جس کو پڑھا جائے. ٹھیک ہے. رب کا معنی ہوتا ہے بیٹا پالنے والا، اس کی جمع ہوتی ہے ارباب، اس کا پلورل ہوتا ہے ارباب، پالنے والے. معبود جس کی عبادت کی جائے. کتاب کوئی کتاب. مومن کوئی مومن، کوئی ایمان والا. رؤوف مہربان. کریم کرم کرنے والا. الرجل خاص آدمی، کوئی بھی، چاہے وہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی خاص آدمی ہو. جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا جاءنی الرجل، آدمی میرے پاس آیا. اب یہاں پر الرجل ہم نے کہا تو ہر آدمی مراد نہیں ہے، ایک خاص آدمی ہے جو میرے ذہن میں چل رہا ہوگا، جس کو میرا سامنے والا جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ بھی جان رہا ہوگا، سمجھ رہا ہوگا. صادقن کا معنی ہوتا ہے سچا. اللہ رب، اللہ پالنے والا ہے، اللہ پالنے والا ہے. اللہ رب. اب بیٹا اب اس جملے میں صرف آپ پہلے غور کر لیجئے، میں پھر ترجمہ بہت جلدی سے لگا دوں گا. غور کر لیجئے اللہ رب میں کہ یہاں پر پہلا جز اسم ہے
کیا ہے پہلا جز؟ لفظ اللہ ہے، ناؤن ہے، اسم ہے، پہلا جز اسم ہے، تو متعین ہو گیا کہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے. اور جملہ اسمیہ میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک جو مسند الیہ ہوگا وہ مسند الیہ مبتدا کہلائے گا، اور جو خبر ہوگا، جو مسند ہوگا، اسے خبر کہیں گے. تو یہاں پر رب ہونا ثابت کیا جا رہا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ مسند الیہ ہے تو اس کو ہم مبتدا کہہ دیں گے. ربن یہ مسند ہے، اس کو ہم خبر کہہ دیں گے. تو آپ کہہ دیں گے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو اس طریقے سے بیٹا آپ ہر جملہ اسمیہ کی ترکیب کر لیں گے نا. ایسی ہم نے کہا الرب معبود، رب معبود ہے. معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے. رب پالنے والا، معبود ہے یعنی جس کی عبادت کی جائے. تو الرب رب کے لیے معبود ہونے کا ثبوت کیا جا رہا ہے. تو الرب یہ پہلا جز ہوا اور معبود یہ دوسرا جز ہوا. پہلا جز اسم ہے نا، دوسرا جز چاہے کچھ بھی ہو، اسم ہو فعل ہو، اس سے لینا دینا نہیں ہوتا ہے. پہلا جز دیکھنا ہے، پہلا جز اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہو گیا. اور ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جملہ اسمیہ میں جو مسند ہوتا ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے، لہذا الرب کو ہم مبتدا کہہ دیں گے، اور معبود یہ مسند ہے، اس کو ہم خبر کہہ دیں گے. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ خبریہ، خبر دی جا رہی ہے بیٹا. اس میں کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ یہاں پر کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ رب معبود ہے، تو جملہ اسمیہ خبریہ. تو ترکیب ذہن میں آ رہی ہے. الرسول رؤوف، رسول مہربان ہیں. تو الرسول جملہ اسمیہ ہے نہیں ہے، الرسول رؤوف جملہ اسمیہ ہے، تو پہلا جز اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہو گیا. اب جملہ اسمیہ میں کیا غور کرنا ہے کہ مسند الیہ جو ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، لہذا الرسول مسند الیہ، اس کو مبتدا بنا دیا. رؤوف ان کو مسند ہے وہ، اسے ہم نے خبر بنا دیا. کیا کہتے گیا؟ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس طریقے سے آپ ترکیب کریں گے بیٹا. اب اگلے جملے کی ترکیب آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے کر کے دکھائے. القرآن کتاب. اب اگلا جملہ، اب ہم ترکیبیں نہیں کریں گے، اب ہم اگلے ترجمہ لگا دیں گے اور آپ لوگ ترکیب کریں گے خود سے جیسے کہ میں نے بتائی تھی. الکتاب صادق، کتاب سچی ہے، کتاب سچی ہے. تو الکتاب صادق، تو الکتاب یہ مبتدا ہو جائے گا اور صادق خبر ہو جائے گی. آگے پڑھتے ہیں. الکتاب صادق، کتاب سچی ہے. تو الکتاب یہ تو متعین ہے کہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ ہے تو پہلے جز مبتدا اور مسند الیہ کو مبتدا، اور دوسرے جز یعنی جو مسند ہے اس کو خبر کہہ دیں گے، لہذا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس طریقے سے آپ ترکیب کرنا بہت مشکل نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے. لوگوں کو ترکیب ہی سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے بیٹا. الرجل مومن، مرد مومن ہے. المؤمن کریم، مومن یعنی ایمان والا کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، سخی ہے. کریم کا معنی سخی بھی ہوتا ہے. المسواک قصیر، قصیر کا معنی ہوتا ہے بیٹا چھوٹا. مسواک وہ لکڑی جس سے دانت مانجتے ہیں، داتون جسے کہتے ہیں. پورب کے علاقے میں داتون کہتے ہیں، اور ہمارے اس علاقے میں تو بریلی شریف کے علاقے میں تو مسواک ہی کہتے ہیں، لیکن بہت سارے علاقوں میں داتون کہتے ہیں. المسواک قصیر، مسواک چھوٹی ہے، ناٹی ہے. قصیر کا معنی ہوتا ہے بیٹا ناٹا. الدین، دین. الاسلام، اسلام. الکفر، کفر. الجنت، جنت. النار، دوزخ. الکلام، الکلام کا معنی کلام ہی ہوتا ہے بیٹا. ان سب کو ہم اردو میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں. خالق، خالق کا معنی پیدا کرنے والا. حق، حق کا مطلب سچ، ثابت. ٹھیک ہے. حقیقت جس کو ہم اردو میں حقیقت بھی بولتے ہیں. باطل، جھوٹا. باطل بے بنیاد. ٹھیک ہے. یسر، آسان. یسر کا معنی آسان. صواب، صواب کا معنی ہوتا ہے بیٹا درست. کیا ہوتا ہے؟ درست. غلط کے مقابلے میں غلط کا جیسے غلط بولتے ہیں نا، اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ غلط کا اپوزٹ درست ہوتا ہے نا. تو صواب درست. احد، احد کا معنی ہوتا ہے بیٹا ایک. کیا ہوتا ہے؟ ایک. اب دیکھو انہی لفظوں سے جملہ بنا رہے ہیں، جملہ اسمیہ. وہاں پر مسند و مسند الیہ اور مبتدا خبر کی ترکیبیں سب ہوں گی. فرماتے ہیں اللہ احد، اللہ ایک ہے.
کیا ترکیب کریں گے؟ اللہ مبتدا، احد خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے؟ اللہ خالق، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ مبتدا، خالق خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ مبتدا میں کیوں بنا رہا ہوں یہ ذہن میں رکھنا بیٹا، کہ جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا بنائیں گے اور مسند کو خبر بنائیں گے۔ بس یہ بات اگر ذہن میں رہے گی تو آپ کسی بھی جملے کی آسانی سے ترکیب کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ بس سب سے پہلے کوئی بھی جملہ آپ کے سامنے آئے، پہلے یہ غور کر لینا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے۔ اگر جملہ اسمیہ ہے تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ مسند الیہ یہاں پر جو بھی ہوگا وہ مبتدا ہوگا، جو مسند ہوگا وہ خبر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر جملہ فعلیہ ہے تو جملہ فعلیہ میں جو مسند ہوتا ہے وہ فعل کہلاتا ہے، اور جو مسند الیہ ہوتا ہے وہ فاعل یا نائب فاعل کہلاتا ہے۔ بہت آسانی سے ترکیب آسان کر لیں گے انشاءاللہ۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ الاسلام حق، اسلام حق ہے، ثابت ہے۔ الجنت حق، جنت بھی حق ہے، یعنی اس کا بھی وجود ہے۔ النار حق، جہنم حق ہے، یعنی اس کا بھی وجود ہے۔ الکفر باطل، کفر باطل ہے، کفر باطل ہے، بے بنیاد ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ الکلام صواب، بات، کلام کا معنی کلام بھی ہوتا ہے بات بھی ہوتا ہے۔ الکلام صواب، بات درست ہے، تو صواب کا معنی درست، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ الماء، الماء کا معنی پانی۔ القعادۃ، القعادۃ، عین کی تشدید کے ساتھ پڑھنا بیٹا، القعادۃ، القعادۃ کا معنی ہوتا ہے چارپائی، کیا ہوتا ہے؟ چارپائی۔ الخبز، خبز کا معنی روٹی، الخبز روٹی، بریڈ۔ المنشف، منشف یہ اس میں فاعل ہے بیٹا، وہ اس میں فاعل کہہ رہا ہوں سوری، یہ ہے اس میں اعلیٰ۔ المنشف، نشفہ ینشف، نشفن کا معنی ہوتا ہے پوچھنا، اسی سے اس میں اعلیٰ بنایا جاتا ہے جس سے کوئی چیز پوچھی جائے۔ المنشف جس سے پوچھی جائے، ٹاول جو ہوتی ہے نا، تولیہ جسے ہم کہتے ہیں، تو تولیہ کو منشف کہتے ہیں عربی زبان میں، کیونکہ اس سے جسم وغیرہ ہاتھ منہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو منشف کا معنی ہوتا ہے ویسے پوچھنے کا، پوچھنے کی چیز، جو جس چیز سے کچھ پوچھا جائے۔ المنشف تولیہ ہے، ٹاول۔ الشمسیۃ، الشمسیۃ کا معنی ہوتا ہے بیٹا دھوپ کو بچانے والی، تو چھاتا جو ہوتا ہے نا دھوپ کو بچانے والا ہوتا ہے، اس لیے الشمسیۃ کا معنی عربی زبان میں چھاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باعتن، باعتن کا معنی ہوتا ہے بیٹا باسی، ایک ہوتا ہے تازی ایک ہوتا ہے باسی، ٹھیک ہے۔ تو تازی کی جو ضد ہے، ضد کو ہی اپوزٹ کہتے ہیں، تو باعتن، باعتن کا معنی کیا ہوا بیٹا؟ باسی۔ حمیم، حمیم کا معنی گرم، کیا ہے حمیم کا معنی؟ گرم۔ الارز، الارز کا معنی چاول۔ یاد رکھنا یہ سارے الفاظ کو اپنی کاپی میں لکھنا، ایک سائڈ میں، دوسری سائڈ میں ان کے معنی لکھنا، اور معنی لکھ کر ان سارے الفاظ کو اور معنی کو یاد کرنا ہے بیٹا۔ اگر ابھی سے آپ لوگ الفاظ اور معنی یاد کرتے چلے گئے نا تو 2-3 سال میں آپ کو عربی آ سکتی ہے، اور اگر آپ نے یاد نہیں کیا تو آپ 10 سال بھی پڑھ لیں گے تو عربی نہیں آئے گی، اس لیے میری اس بات کو دھیان سے سننا۔ الارز، الارز کا معنی چاول، ٹھیک ہے۔ حسن، حسن کا معنی اچھا۔ الشیء، الشیء کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں چیز، ٹھیک ہے۔ اسی سے بول دیتے ہیں ہم اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں اشیاء، بہت ساری اشیاء خریدی، وہ اشیاء پلورل ہے الشیء کا، تو شیء کا معنی چیز، اشیاء اسی کا پلورل ہو گیا، جمع ہو گیا، اس کا معنی ہو گیا بہت ساری چیزیں۔ طریجن، طریجن کا معنی ہوتا ہے بیٹا تازہ، جیسے ما قبل میں آیا تھا نا باعتن باسی، ایسی طریجن اسی کی اپوزٹ ہے، اسی کی ضد ہے یہ طریجن تازہ۔ جیدتن، جیدتن کو مطلب ہوتا ہے بیٹا عمدہ، کیا ہوتا ہے؟ جیدتن عمدہ۔ اور جدیدن، جدیدن کا معنی ہوتا ہے بیٹا نیا۔ طویل، طویل کا معنی لمبا، یہ تو آپ نے بہت ساری جگہوں پر پڑھا ہوگا۔ الحصیر، الحصیر کا معنی چٹائی، کیا ہے؟ الحصیر چٹائی۔ باردن، باردن کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا۔ ردیجن، ردیجن کا معنی ہوتا ہے ردی، بیکار۔ معبدن، معبد
معبد، با کی تشدید کے ساتھ، معبد، اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا پختہ. کیا ہوتا ہے؟ پختہ. ایک ہوتی ہے جیسے ہم بولتے ہیں نا کچی سڑک، پختہ سڑک، پکی ہے نا، پکی سڑک بولتے ہیں نا، تو وہی پکی اور پختہ جو لفظ ہے اسی کو عربی میں معبد کہتے ہیں. اب دیکھو ان لفظوں کو کے معنی آپ کو یاد کرنا ہے. اب انہی سے جملے بنا کر صاحب کتاب دکھا رہے ہیں. وہی جملہ اسمیہ خبریہ، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. کیسے؟ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. تو الماء مبتدا ہے بیٹا، مسند الیہ ہے، چونکہ بارد خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. المنشف طویل، المنشف کا معنی بتایا تھا میں نے تولیہ، تولیہ لمبا ہے. الخبز طری، روٹی تازہ ہے. الشیء حسن، چیز عمدہ ہے. حسن کا مطلب اچھی چیز، اچھی ہے. الشمسیۃ جیدۃ، چھاتا عمدہ ہے. جیدۃ کا معنی عمدہ. الارز جدید، چاول نیا ہے. بولتے ہیں نا نیا چاول ہے، پرانا چاول ہے. الارز جدید، نیا چاول نیا ہے. القعادۃ حسنۃ، چارپائی. القعادۃ چارپائی، چارپائی حسنۃ اچھی ہے. الخبز بائت، روٹی باسی ہے. بائت کا معنی باسی، الخبز کا معنی روٹی. الماء حمیم، پانی گرم ہے. حمیم کا معنی گرم. الحصیر مبسوط، مبسوط کا معنی ہوتا ہے بیٹا بچھی ہوئی. کیا ہے؟ مبسوط، بچھی ہوئی. تو الحصیر کا معنی چٹائی. الحصیر مبسوط، چٹائی بچھی ہوئی ہے. المنشف جدید، منشف کا معنی تولیہ، جدید کا معنی نیا. المنشف جدید، تولیہ نیا ہے. القعادۃ موضوعۃ، قعادۃ اس کا معنی ہوتا ہے چارپائی. القعادۃ چارپائی. موضوعۃ، موضوعۃ کا معنی ہوتا ہے بیٹا رکھی ہوئی. کیا ہے؟ موضوعۃ رکھی ہوئی. القعادۃ موضوعۃ، چارپائی رکھی ہوئی ہے. الخبز ردی، روٹی بیکار ہے. الخبز ردی، روٹی بیکار ہے، ردی ہے، خراب ہے. الشارع معبد، الشارع کا معنی ہوتا ہے بیٹا روڈ. کیا ہوتا ہے؟ روڈ، سڑک. الشارع معبد، سڑک پختہ ہے. الشارع، ایک آخری جملے کی میں ترکیب اور کر دوں. الشارع معبد، سڑک پختہ ہے. الشارع مسند الیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں، اس لیے الشارع مبتدا اور معبد یہ مسند ہے، اسے خبر کہیں گے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے بیٹا، یہ سارے جملوں کی ترکیبیں آپ خود سے کریں گے اب جتنا میں نے پڑھا دیا ہے. اور نیچے جو اردو لکھی ہوئی ہے نا، اس اردو کی آپ عربی ایسے ہی بنا کر بھیجیں گے. یاد رکھنا، دو باتیں ذہن میں رکھنا میری عربی بنانے کے وقت. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنا کہ جو مسند الیہ ہوگا وہ پہلے لائیں گے آپ، اور جو مسند ہوگا وہ بعد میں لائیں گے. جیسے کہ عربی کے ابھی جملے جتنے پڑھے تھے سب میں مسند الیہ جو مبتدا ہے اس کو ہم پہلے لے کر آئے ہیں، جو خبر ہے اس کو ہم بعد میں لے کر آئے ہیں. ایسی عربی بنانے میں بھی آپ پہلے مسند الیہ یعنی مبتدا کو لے کر آئیں گے، پھر اس کے بعد میں اس کی خبر لے کر آئیں گے. دوسری بات آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، دھیان دینا میری اس بات پر. دوسری بات آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ جہاں پر مبتدا مذکر ہو یعنی اس میں تا لگی ہوئی نہ ہو تو خبر بھی مذکر لے کر آئیں گے، اور جہاں پر مبتدا مؤنث ہو یعنی اس میں تا لگی ہوئی ہو تو خبر بھی اس کی مؤنث لے کر آئیں گے. جیسے ہم نے مثالوں میں پڑھا الماء، اس میں کوئی تا نہیں ہے، مذکر ہے الماء، اس میں تائے تانیث نہیں ہے، تائے مدورہ وغیرہ نہیں ہے، تائے تانیث مؤنث کی تا نہیں ہے اس میں، اس لیے الماء یہ مبتدا یہ مذکر ہے تو باردن میں بھی دیکھو تا نہیں لے کر آئے ہے نا. الماء باردن کہا، باردتن نہیں کہا. اس کے برخلاف القعادتوں میں دیکھو، القعادتوں میں تا ہے آخر میں لگی ہوئی، تو یہ تا جو ہے وہ تائے تانیث کہلاتی ہے بیٹا. اس کا مطلب القعادت لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے، تائے تانیث لگی ہوئی ہے، تو اب اس کی خبر بھی کیسی آئے گی؟ تا کے ساتھ آئے گی. لہذا موضوعۃ، دیکھو تا کے ساتھ آئی خبر،
ٹھیک ہے بیٹا. تو آپ کو یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ مبتدا اگر عربی زبان کا لفظ اگر کوئی مبتدا بن رہا ہے اور وہ مؤنث ہے تو خبر اس کی مؤنث لے کر آئیں گے آپ، اور اگر لفظ مذکر ہے اس میں تا نہیں ہے تو آپ اس کی خبر بھی مذکر لے کر آئیں گے. میں ایک لفظ ایک جملہ میں آپ کے بنا کر دکھا دے رہا ہوں. اللہ معبود ہے، کیا ترجمہ کریں گے اس کی عربی میں؟ عربی ہم بنائیں گے، عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے اللہ معبود، اللہ معبود ہے نا. چھتری خراب ہے، خراب ہے تو خراب کی عربی کیا پڑھی تھی؟ ردیٌ. اور چھتری کی عربی کیا پڑھی تھی؟ الشمسیۃ. تو الشمسیۃ میں دیکھو غور کرو، تا ہے آخر میں، تائے تانیث ہے لگی ہوئی. جب الشمسیتوں میں تائے تانیث لگی ہوئی ہے تو اس کی خبر میں کیا لے کر آئیں گے؟ ردیٌ تھا، ردیٌ میں تا لگا دیں گے، ردیۃن. آپ کہیں گے الشمسیۃ ردیۃن، چھاتا یا چھتری خراب ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اس طریقے سے آپ کو عربی بنانا ہے.